میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے۔ علیہم ولا هم يحزنون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأولياء إذا رؤوا ذكر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، جلا دیتی ہے شمع موج نفس جن کی، الہی کیا چھپا رکھا ہے اہل دل کے سینوں میں، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے، یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کی اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی، رہیں دنیا میں اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہوں، چلیں دریا میں اور کپڑوں کو ہرگز نہ لگے پانی، اگر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کا مزہ آئے، اور آئیں اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سکندانی، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل قدر سامعین، دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں، عزیزہ بیٹیوں، میں آج آپ حضرات کی خدمت میں برادر عزیز جناب حضرت مولانا قاری عبدالرؤوف سیالوی چشتی نظامی دامت برکاتہ العالیہ کے حکم پر آخری پیغمبر کا آخری پیغام آقا کی امت میں تربیت یافتہ اور فیض یافتہ آقا کے انوار سے منور
قلوب مطہر، جسم معطر، اہل اللہ اور اتقیاء، جنہیں دنیا اولیاء اللہ کے نام سے جانتی ہے، اس مقدس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق لم یزل ہمیں اولیاء اللہ کی صحبت اور ان سے بیعت اور ان سے تربیت کا شرف حاصل فرمائے، آمین۔ اور آج میں جس شخصیت کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، وہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں، جسے دنیا آج کے دور کے اندر مرکز ہدایت، محور برکت، آفتاب ولایت، شہنشاہ خطابت، نائب شیخ الاسلام، الحافظ الحاج خواجہ خواجگان خواجہ محمد حمید الدین دامت برکاتہم العالیہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت خواجہ صاحب کی شخصیت ایک عالمی شخصیت ہے، آپ کا مقام ایک نہ ختم ہونے والا مقام ہے۔ تو حضرت خواجہ صاحب کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں اولیاء اللہ کے مقام کو واضح کروں گا۔ اللہ کا ولی، اس کا مقام قرآن کی نظر میں کیا ہے؟ اللہ کا ولی، اس کا مقام میرے محبوب علیہ السلام کے فرمان کی نظر میں کیا ہے؟ اللہ کا ولی، اس کا مقام صحابہ کرام کی نظر میں کیا ہے؟ تو جب ہم اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا اللہ کے ولی کا مقام کیا ہے، تو رب کا قرآن بول کے کہتا ہے کہ اے دنیا والو، تمہیں کیا پتا اللہ کا ولی کسے کہتے ہیں؟ مولا کریم تو ہی بتا۔ تو اللہ رب العزت اپنے قرآن میں جا بجا فرماتے ہیں۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ او دنیا والو، تمہیں کیا پتا اللہ کے ولی کا مقام کیا ہے؟ خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، اللہ کے دوست جو ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے جو ہوتے ہیں، اللہ کے قریبی جو ہوتے ہیں، لا خوف، انہیں دنیا میں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، انہیں دنیا میں کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ الہ العالمین جب اولیاء اللہ دنیا سے چلے جائیں، انہیں آخرت کا کوئی غم بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، ادھر سے ان کی آنکھ بند ہوتی ہے، ادھر سے میں ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے میرے معزز سامعین، اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں اولیاء اللہ کی شان اور ان کا مقام اس انداز میں بیان فرمایا۔ تو میرے معزز سامعین، آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ولی انبیاء کے بعد اولیاء کا مقام ہے۔ سب سے پہلا مقام اللہ کے نبی کا، اس کے بعد اللہ کے ولی کا۔ یوں سمجھ لو، اولیاء اللہ پیغمبر کے راستے پر چلتے ہیں اور پیغمبر خدا کے راستے پر چلتا ہے، اور اللہ کی قدرت ہوتی ہے، پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے، اور اللہ کے ولی کی کرامت ہوتی ہے۔ اور اگر یوں سمجھو کہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، رسول اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اور اولیاء اللہ کی بیعت اور ان کی خدمت اور صحبت اور زیارت ہوتی ہے۔ تو حضرت خواجہ حمید الدین دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین آستانِ عالیہ سیال شریف، جن کی